اول یہ کہ مرنے والا کون ہے، وہ جو فلیٹ میں پہلے داخل ہوا تھا یا وہ جس نے بعد میں کمرے میں قدم رکھا؟ ضروری تو نہیں کہ بعد میں آنے والا ہی قاتل ہو سکتا ہے کہ پہلے آنے والا شخص ہی احتیاطاً چھری لے کر آیا ہو اور مزاحمت کے دوران اس نے بعد میں آنے والے شخص پر وار کیا ہو۔ قتل کے بعد پھر کیا ہوا ہوگا؟ میں نے قیاس کرنے کی کوشش کی۔ قاتل نے چھری غالباً کسی کپڑے سے سرسری طور پر صاف کر دی ہوگی، اور چونکہ چھری ٹوش کاٹنے کے لیے سلوینا پہلے ہی استعمال کر چکی تھی، اس بنا پر اس کی انگلیوں کے نشان چھری پر پہلے سے ہی موجود تھے۔ قاتل نے احتیاط اور ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یقیناً دستانے استعمال کیے ہوں گے تاکہ ایک طرف تو اس کی انگلیوں کے نشان چھری پر پڑنے نہ پائیں اور دوسری طرف چھری پر پہلے سے موجود سلوینا کے انگلیوں کے نشان بھی محفوظ رہیں۔ دوسرا اہم سوال یہ تھا کہ کیا وہ شے جس کی بنا پر سارا ہنگامہ وقوع پذیر ہوا ہے اب بھی کمرے میں کہیں موجود ہے؟ ہو سکتا ہے قاتل اسے پانے میں کامیاب ہو گیا ہو اور وہ شے اب اس کمرے میں موجود نہ ہو۔ میں نے ایک سگریٹ نکال کر سلگائی، ایک کش لیا اور تفکر آمیز نظروں سے عبدالکریم کی طرف دیکھا۔ اس کی متجسس نظریں میری ہی جانب نگراں تھیں۔ نظریں ملیں تو وہ مسکرایا۔ کیا سوچ رہے ہیں صاحب؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ ابھی تک اندھیرے ہی میں بھٹک رہا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سالہ چکر آخر ہے کیا۔ ایک بار پھر میری نظریں اطراف میں بھٹکیں۔ الماری، بک شیلف، کتابیں، دیواریں، چھت، آخر کیا چیز ہے وہ اور کہاں ہے؟ کمرے میں زیادہ سامان نہیں، بس تھوڑا سا فرنیچر ہے۔ اگر کوئی شے یہاں چھپائی گئی ہو تو کس جگہ چھپائی جا سکتی ہے؟ پھر ایک اور سوال یہ ہے کہ وہ کیا شے ہے اور کس شکل میں ہے؟ ہیرے، دستاویز یا کوئی ایسی شے جس کا تعلق قدیم نوادر سے ہو؟ نقد رقم تو نہیں ہو سکتی۔ یقیناً وہ کوئی ایسی چیز ہے جو زیادہ بڑی نہیں ہے اور اسے یہاں چھپایا جا سکتا ہے، مگر کہاں؟ اگر میرے پاس کوئی ایسی شے ہو اور میں اسے کمرے میں چھپانا چاہوں تو کہاں چھپاؤں گا؟ میری متجسس نگاہ فرنیچر، در و دیوار اور کونوں میں بھٹکتی رہی، لیکن میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ مجھے کوئی بھی ایسا مقام نظر نہیں آیا جو قطعی طور پر محفوظ محسوس ہوتا۔ بدقسمتی سے میں اس وقت اس نامعلوم شے کو تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرا یہ قدم قانونی طور پر غلط ہوتا۔ حالانکہ شبیراتی نے کہا ہے کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو کبھی کبھی انگلی ٹیڑھی کر لینا چاہیے، اور میں شاید اس مقولے پر عمل بھی کر لیتا، مگر عبدالکریم کی موجودگی میں یہ مناسب محسوس نہیں ہوا۔ تلاشی کا خیال آئندہ پر ملتوی کر کے میں دروازے کی طرف مڑا۔ آؤ بھائی عبدالکریم، اب چلتے ہیں۔ فی الحال تو یہاں کوئی کارآمد بات نظر نہیں آتی، بعد میں اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں قادری صاحب کو لے کر آؤں گا۔ عبدالکریم باہر نکلا، میں پیچھے تھا۔ دروازے سے باہر قدم رکھتے رکھتے میں اچانک رک گیا۔ میری نظر ایک بٹن پر پڑی تھی جو کونے میں دروازے کے نیچے پڑا تھا۔ میں نے یکایک کہا، عبدالکریم ذرا ٹھہرو تو۔ یہ کہہ کر میں زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ عبدالکریم مجھے حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر بٹن اٹھایا اور ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھا۔ وہ گہرے سرمئی رنگ کا بٹن تھا۔ اس کے ایک سوراخ میں سیاہ رنگ کے دھاگے کا ایک ٹکڑا بھی پھنسا ہوا تھا۔ دھاگے کی موجودگی اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی تھی کہ ممکن ہے بٹن زور سے کھینچ کر نکلا یا نکالا گیا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یہ ناممکن نہیں تھا کہ مزاحمت کے دوران بٹن قمیض سے علیحدہ ہوا ہو، تاہم یقین سے کچھ کہنا تقریباً ناممکن تھا۔ ممکن ہے بٹن کا قاتل یا مقتول سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ وہ سلوینا کے کسی لباس سے نکلا ہو اور پہلے سے وہاں پڑا ہو۔ چند منٹ تک بٹن کا جائزہ لینے کے بعد میں نے جیب سے پلاسٹک کی ایک چھوٹی تھیلی نکالی اور بٹن اس میں رکھ کر تھیلی عبدالکریم کی طرف بڑھائی۔ یہ بٹن تم قادری صاحب کو دے دینا، میں نے تفکر آمیز لہجے میں کہا۔ میں ان سے بعد میں بات کر لوں گا۔ صاحب، کیا کوئی خاص بات ہے اس بٹن میں؟ عبدالکریم نے دلچسپی سے پوچھا۔ ممکن ہے ہو، ممکن ہے نہ ہو، ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ پھر میں نے دروازے سے باہر قدم نکالا۔ مسٹر گلبرٹ اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ مجھے اپنے سامنے موجود پا کر وہ مسکرائے تو ضرور، لیکن ان کے بشرے سے پریشانی اور تذبذب کا اظہار بھی ہوا۔ یا تو انہیں میری آمد کی توقع نہیں تھی یا وہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تاہم جلد ہی انہوں نے خود پر قابو پا لیا اور خوش اخلاقی سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ شاید اس واردات کی تفتیش کے سلسلے ہی میں آئے ہیں، انہوں نے دوسری کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں مسٹر گلبرٹ کا چہرہ دھیان سے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہولناک، بہت ہی ہولناک،
ان کی آواز میں ارتعاش تھا۔ ہاتھ ملتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، میں انسانی زندگی کی بہت قدر کرتا ہوں، چنانچہ قتل میرے نزدیک ایک نہایت ہی بہیمانہ اور ناقابل قبول جرم ہے۔ بھلا ایک انسان کی جان دوسرا انسان کیسے لے سکتا ہے؟ یہ بات کم از کم میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے اتفاق کیا، قتل ایک قبیح فعل ہے، مگر انسان مجموعہ ازداد ہے، اس کی جبلت میں دونوں پہلو یکساں طور پر موجود ہیں، خیر اور شر۔ ایک شیطان اس کے اندر ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور صدیوں کی جد و جہد کے بعد بھی انسان اپنے اندر کے شیطان کو قابو نہیں کر سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی ایسے افعال قبیح کا ارتکاب کرتا رہتا ہے جو اسے حیوانیت کی سطح پر پہنچا دیتے ہیں۔ افسوسناک، بے حد افسوسناک۔ ان کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مجروح مسکراہٹ نظر آئی۔ صبح میں نے لاش دیکھی تھی، ابھی تک میرا ذہن منتشر ہے۔ خیر، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو۔ ضرور پوچھئے، میں حاضر ہوں۔ میں نے ایک سگریٹ سلگائی، چند لمحے غور کیا، پھر پوچھا، مقتول کی لاش صبح آپ ہی نے دریافت کی تھی؟ جی ہاں۔ حضرائے کرم ذرا تفصیل سے بتائیے، میں نے سوال کیا۔ دراصل کوتاہی میری ہی تھی، انہوں نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ دودھ ختم ہو چکا ہے۔ گزشتہ رات میں نے ارادہ بھی کیا تھا کہ نیچے جا کر دودھ لے آؤں، لیکن ذرا سی کاہلی آڑے آ گئی۔ خیر، صبح اٹھ کر میں دودھ لانے کی نیت سے باہر نکلا۔ اس وقت تقریباً 7:30 بجے تھے۔ جب میں سیڑھیوں کے قریب پہنچا تو اچانک سلوینا کے فلیٹ کی جانب نظر اٹھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا دیکھ کر مجھے تعجب ہوا، کیونکہ سلوینا کبھی بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑتی۔ میں نے خیال کیا کہ شاید وہ واپس آ گئی ہے اور فلیٹ میں موجود ہے، چنانچہ خیریت دریافت کرنے کے خیال سے میں نے پہلے اسے آواز دی، پھر جواب نہ ملنے پر فلیٹ میں قدم رکھا اور مسٹر گلبرٹ سر پٹا کر چپ ہو گئے۔ اور وہاں آپ کو لاش ملی؟ میں ٹٹولنے والی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں۔ پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ میں بہت گھبرا گیا تھا، خوف بھی دامنگیر ہوا۔ کئی سوالات ایک ساتھ ذہن میں ابھرے۔ کون ہے یہ شخص اور یہاں کیوں پڑا ہے؟ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ کیا یہ مر چکا ہے؟ میں نے 2-3 بار بلند آواز سے سلوینا کو پکارا، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ جلدی سے کچن، باتھ روم اور بیڈ روم میں گیا، مگر سلوینا فلیٹ میں نہیں تھی۔ میں پھر واپس ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ ذہن میں ایک خیال آیا تھا کہ شاید وہ آدمی ابھی زندہ ہو اور اسے طبی امداد کی ضرورت ہو، مگر اس کی سانسوں کا معائنہ کرنے کے بعد منکشف ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ چنانچہ پھر میں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ کیا آپ نے دیکھا تھا کہ کمرے میں افراتفری کے آثار ہیں؟ جی ہاں، کافی سامان بے ترتیبی سے بکھرا ہوا تھا، مسٹر گلبرٹ نے جواب دیا۔ آپ نے کسی چیز کو ہاتھ تو نہیں لگایا یا کوئی چیز ہٹائی یا سرکائی ہو؟ ارے نہیں صاحب، اتنا تو بہرحال میں جانتا ہوں کہ ایسی واردات ہونے کی صورت میں چیزوں کو ہٹانے یا سرکانے سے کسی سراغ کے مٹنے کا اندیشہ رہتا ہے، جس سے پولیس کی تفتیش میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ نہیں جناب، میں نے کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہیں کی تھی۔ لیکن آپ نے یہ جاننے کے لیے کہ مقتول زندہ ہے یا مر چکا ہے، اس کا معائنہ تو کیا تھا، تب یقیناً آپ نے اس کا چہرہ بھی دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، میں نے چہرہ دیکھا تھا۔ کون تھا وہ؟ کیا آپ نے اسے پہلے کبھی دیکھا تھا؟ میں نے گہری تجسس آمیز نظروں سے مسٹر گلبرٹ کے چہرے پر نظر ڈالی۔ مسٹر گلبرٹ نے بے بسی سے دونوں ہاتھ ملے اور ہونٹوں پر زبان پھیری۔ مجھے افسوس ہے، لیکن میں مرنے والے سے قطعاً واقف نہیں۔ میرے لیے اس کا چہرہ بالکل اجنبی اور انجان تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ جی ہاں، مجھے تقریباً یقین ہے کہ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تقریباً؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر آپ سرسری طور پر کسی شخص کو کہیں دیکھتے ہیں، کسی ریستوران میں، پارک میں یا کسی اور پبلک مقام پر، تو اس کا چہرہ آپ کو یاد نہیں رہتا، کیونکہ آپ کا اس سے کوئی تعارف نہیں ہوتا۔ میں نے بھی مقتول کو، اگر اس کا تعلق انہی اطراف سے ہے، تو کبھی کہیں شاید دیکھا ہو، راہ چلتے یا کسی چائے خانے میں، لیکن مجھے بالکل یاد نہیں آتا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا تھا۔ اس لحاظ سے وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ مسٹر گلبرٹ نے بات ختم کی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، بے شک سرسری طور پر دیکھے ہوئے چہرے یاد نہیں رہتے۔ میں نے تسلیم کیا، پھر چند لمحے غور کرنے کے بعد اچانک سوال کیا، کل رات آپ کی بیوی اور بیٹی فلیٹ میں آئی تھیں؟ جی ہاں، میری بیوی کو کچھ چیزیں درکار تھیں اور بیٹی کو بھی کچھ کام تھا۔ وہ کس وقت آئی تھیں؟ میری متجسس نظریں بدستور مسٹر گلبرٹ پر مرکوز تھیں۔ انہوں نے ایک لمحہ غور کیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے،
میری بیوی اور بیٹی 10 بجے سے پہلے آئی تھیں اور 10:30 بجے کے قریب واپس چلی گئی تھیں، اتنا مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ آپ کی بیوی کئی دن سے بیٹی ہی کے پاس ٹھہری ہوئی ہیں، میں نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ مسٹر گلبرٹ ذرا خجالت سے مسکرائے، پھر معذرتی لہجے میں کہنے لگے، جی ہاں، آج کل یوں ہوتا ہے کہ اس کا زیادہ وقت وہیں گزرتا ہے۔ دراصل مارتھا کی ایک قریبی عزیز ہے، سونیا، وہ میگی کے پڑوس میں ہی رہتی ہے، آج کل کافی بیمار ہے۔ مارتھا اس کی دیکھ بھال کے خیال سے زیادہ تر وہیں رہتی ہے۔ مسٹر گلبرٹ رکے، پھر جھینپے ہوئے لہجے میں مزید کہا، میگی بھی تنہا رہتی ہے، اس بنا پر مارتھا کو یہاں رہنا زیادہ پسند نہیں۔ کئی بار دبے لفظوں میں اس خواہش کا اظہار کر چکی ہے کہ ہمیں بھی پی روڈ پر ہی شفٹ ہو جانا چاہیے۔ آپ کی بیوی اور بیٹی تقریباً آدھا گھنٹہ یہاں رکی تھیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس عرصے میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ مسٹر گلبرٹ نے چونک کر مجھے دیکھا اور چند لمحے دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے کے تاثرات یکایک بدل گئے تھے اور آنکھوں سے خفگی جھانکنے لگی تھی۔ انہوں نے خشک لہجے میں کہا، اس سوال سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کو میری بیوی اور بیٹی پر کسی قسم کا شبہ ہے؟ لیکن اتنا یاد رکھیے، میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کے لیے قانونی طور پر پابند نہیں ہوں۔ آپ خفا نہ ہوں، میں نے مصالحانہ لہجے میں کہا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ اور آپ کی فیملی کا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کم از کم مجھے اس کا کوئی اشارہ نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ کے جملے سے تو کچھ ایسا ہی تاثر ملتا ہے۔ ان کی برگشتگی بدستور برقرار رہی۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوا تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ جو کچھ میں جاننا چاہتا تھا اس کے لیے شاید میں نے غلط الفاظ کا انتخاب کیا۔ خیر، یہ بتائیے کہ کیا آپ کو علم تھا کہ کل رات سلوینا یہاں آئی تھی اور اپنے فلیٹ میں وہ 40 منٹ رہی تھی؟ کیا آپ کو اس بات کا علم تھا؟ کیا سلوینا سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، مجھے قطعاً علم نہیں تھا کہ وہ کل رات یہاں آئی تھی، مسٹر گلبرٹ نے جواب دیا۔ ان کے لہجے میں ناراضگی کا عنصر اب بھی موجود تھا۔ دراصل مارتھا اور میگی کے جانے کے بعد میں نے کچھ دیر ٹی وی دیکھا تھا، پھر سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ میں کچھ دیر خاموش رہا اور مسٹر گلبرٹ کے چہرے سے ان کے اندرونی احساسات کو جاننے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس میں مجھے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ مسٹر گلبرٹ کا چہرہ کورے کاغذ کی طرح خالی نظر آ رہا تھا، جس پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے سگریٹ ایشٹرے میں بجھائی اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ مسٹر گلبرٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، یہ معاملہ ایک سنگین جرم کا ہے۔ ایک شخص کو جان سے مار دیا گیا ہے۔ اس کی لاش سلوینا کے فلیٹ میں پائی گئی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ شخص کون ہے، فلیٹ میں کیوں اور کیسے پہنچا، اسے کس نے قتل کیا اور کیوں۔ پولیس نے سلوینا کو گرفتار کر لیا ہے، کیونکہ سردست سارا شبہ سلوینا پر ہی جاتا ہے، اور پولیس کے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ اگر مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے تو سلوینا کو کم از کم عمر قید کی سزا کا ملنا یقینی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پولیس عدالت میں جانے میں دیر نہیں کرے گی۔ اور پولیس نے سلوینا کو گرفتار کر لیا ہے؟ مسٹر گلبرٹ نے بات کاٹ کر پریشانی سے پوچھا۔ جی ہاں، اور انہیں یقین ہے کہ یہ قتل سلوینا نے ہی کیا ہے؟ جی ہاں۔ کیا ان کے پاس ثبوت بھی ہیں؟ مسٹر گلبرٹ کے چہرے سے مزید پریشانی کا اظہار ہوا۔ جی ہاں، میں نے پیکٹ سے ایک سگریٹ برآمد کی۔ پولیس کو اس بات کا علم ہے کہ سلوینا گزشتہ رات یہاں آئی تھی۔ وہ چھری بھی پولیس کے قبضے میں ہے، جسے آلہ قتل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور اس پر سلوینا کے انگلیوں کے نشان بھی موجود ہیں۔ مسٹر گلبرٹ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، مگر صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلوینا بھلا کسی انجان آدمی کو کیوں قتل کرے گی؟ وہ ایسی لڑکی تو نہیں لگتی۔ نہیں صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ سلوینا کا ہاتھ اس قتل میں ہو سکتا ہے۔ پولیس یقیناً غلطی پر ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے، پھر ذرا تجسس سے پوچھا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں سلوینا اس واردات میں ملوث ہو سکتی ہے؟ میں نے ایک کش لے کر تفکر آمیز نظروں سے مسٹر گلبرٹ کو دیکھا۔ دیکھیے مسٹر گلبرٹ، سلوینا میری کلائنٹ ہے اور اس کے مفاد میں کام کرنا میری قانونی ذمہ داری ہے۔ خود سلوینا کا بیان ہے کہ قتل اس نے نہیں کیا ہے۔ وہ 9:30 بجے کے آس پاس فلیٹ میں آئی تھی اور 10:15 بجے کے قریب چلی گئی تھی۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ مقتول سے قطعاً واقف نہیں، چنانچہ فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ اس قتل سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ لہٰذا فی الحال آپ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ مسٹر گلبرٹ نے چونک کر استفسار کیا۔ میں مسکرایا۔ بات یہ ہے مسٹر گلبرٹ کہ اس نوعیت کی وارداتوں میں سارے پہلوؤں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تفتیش کا ایک ضروری اصول ہے کہ سارے در کھلے رکھو
اور واردات سے متعلق کسی بھی فرد کو شبے سے خارج مت سمجھو۔ یہ ایک پیچیدہ اور الجھی ہوئی واردات ہے۔ کئی سوالات ہیں جن کا کوئی جواب نہیں، حتیٰ کہ مقصد جرم سے بھی ابھی تک ہم لا علم ہیں۔ اس بنا پر میں سارے ہی امکانات پر نظر رکھنے پر مجبور ہوں، اور اسی بنا پر میں نے فی الحال کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں نے رک کر ایک اور کش لیا۔ اب صورتحال یہ ہے مسٹر گلبرٹ کہ میرے یہ مان لینے سے بات نہیں بنے گی کہ سلوینا بے گناہ ہے۔ قانون میرے یا آپ کے ایما پر فیصلے نہیں کرتا ہے، وہ ثبوت مانگتا ہے۔ سلوینا اگر بے گناہ ہے تو اس واردات کی ساری پرتیں کھولنا ہوں گی اور وہ ثبوت حاصل کرنا ہوں گے جو سلوینا کی بے گناہی کو حتمی طور پر ثابت کر سکیں، اور میں یہی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، مسٹر گلبرٹ نے اتفاق کیا۔ میں اب چند ایک قدرے اہم سوال کرنے والا ہوں مسٹر گلبرٹ، میں نے ذرا دوستانہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ یہ سارا معاملہ ایک تاریک سرنگ کی طرح ہے جس میں روشنی کی ایک ننھی سی کرن بھی سر دست دکھائی نہیں دیتی۔ آپ کے جواب سے ممکن ہے مجھے کچھ روشنی ملے۔ میں لمحے بھر کے لیے رکا، پھر کہا، دیکھیے، قتل 9:30 اور 11 بجے کے درمیان ہوا تھا۔ یہ قطعی طور پر طے شدہ وقت نہیں ہے، چند منٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کی بیوی اور بیٹی کی آمد سے پہلے تقریباً 9:30 بجے سلوینا فلیٹ میں آئی تھی اور 10:15 بجے کے آس پاس واپس گئی تھی۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بیرونی سیڑھیوں کا دروازہ رات میں عموماً آپ ہی بند کرتے اور چٹخنی لگا دیتے ہیں، تو کیا کل رات آپ نے دروازہ بند نہیں کیا تھا؟ مسٹر گلبرٹ یکایک چونکے، چند لمحے حیرت سے مجھے دیکھتے رہے، پھر سر ہلا کر بولے، ارے ہاں، یہ آپ نے خوب ذکر کیا، مجھے تو خیال ہی نہیں تھا۔ یقیناً دروازہ رات بھر کھلا رہا ہوگا، گویا آپ نے بند نہیں کیا تھا۔ مسٹر گلبرٹ نے پشیمانی سے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ نہیں، حالانکہ مارتھا اور میگی کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کرنے کے بارے میں سوچا بھی تھا اور یہ ارادہ بھی کیا تھا کہ دودھ لے آؤں، مگر پھر یہ خیال ذہن سے نکل ہی گیا اور میں سونے کے لیے چلا گیا۔ کیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور رات بھر کھلا رہتا ہے؟ جی ہاں، بھول چوک تو ہو ہی جاتی ہے، انہوں نے شرمندگی سے اعتراف کیا، لیکن کبھی کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش نہیں آئی، اس لیے زیادہ تردد نہیں ہوتا۔ ویسے بھی مجھے یقین ہے کہ مارتھا نے واپس جاتے وقت دروازہ بھیڑ دیا ہوگا۔ اب اگر دروازہ بھیڑا ہو تو اس بات کا احتمال نہیں رہتا کہ کوئی غیر متعلقہ آدمی اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ میں چپ رہا۔ خیالات کی ایک رو میرے ذہن میں آئی اور گزر گئی۔ کل رات سلوینا کے فلیٹ میں قتل کی ایک واردات ہوئی تھی اور کل رات ہی مسٹر گلبرٹ دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے۔ کیا واقعی مسٹر گلبرٹ کو یاد نہیں رہا تھا؟ اور کیا واقعی یہ محض ایک اتفاق تھا؟ لیکن اگر یہ ایک اتفاق تھا تو بھی اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قاتل اگر باہر جانے کے لیے بیرونی دروازہ استعمال کرتا تو بیدل کی نظروں میں ضرور آ جاتا، جبکہ بیدل کا بیان ہے کہ اس نے سلوینا کے جانے کے بعد مارتھا اور میگی کے علاوہ اور کسی کو عمارت سے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر قاتل کس راستے سے باہر گیا؟ لیکن اس بارے میں مسٹر گلبرٹ سے کچھ پوچھنا مجھے غیر مناسب محسوس ہوا۔ مجھے یقین کی حد تک علم تھا کہ ان کا جواب کیا ہوگا۔ چنانچہ چند لمحے غور کرنے کے بعد میں نے مسٹر گلبرٹ کی طرف دیکھا۔ مسٹر گلبرٹ، کل رات قتل کی ایک واردات ہوئی تھی۔ تاحال یہ قیاس کرنا دشوار ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی عمارت میں کیسے داخل ہوئے، تاہم مجھے امید ہے کہ جلد ہی میں اس معاملے کو بھی حل کر لوں گا۔ اہم سوال یہ ہے کہ اس واردات کے دوران اور قاتل و مقتول کی آمد و رفت کی صورت میں کچھ نہ کچھ آوازیں ضرور ہوئی ہوں گی۔ کیا آپ کو کسی قسم کا شبہ نہیں ہوا؟ آپ نے کوئی آواز نہیں سنی؟ مسٹر گلبرٹ کے چہرے پر ایک بار پھر خجالت کا عکس نظر آیا۔ انہوں نے بے بسی سے مسکرا کر کہا، ہاں، یہ بات بظاہر عجیب اور ناقابل یقین لگتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے رک کر زور سے سانس لی۔ میرا بیڈ روم عقبی جانب ہے۔ اگر آپ کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیں تو راہداری میں رونما ہونے والی حرکات اور چلت پھرت کی آواز اگر تھوڑی سی احتیاط برتی جائے تو کمرے تک نہیں پہنچتی۔ سلوینا کے فلیٹ میں اچھی خاصی افراتفری تھی، جو دو افراد کے درمیان مزاحمت کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں آوازیں بھی ہوئی ہوں گی، مگر میں نہیں سن سکا۔ غالباً آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں، میں نے مزید جرح سے گریز کرتے ہوئے کہا۔